على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اصحاب پر اور تمام مسلمین والمسلمات پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورى آیت نمبر 49 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، تمام زمین و آسمانوں کا مالک وہی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ پہلے اللہ نے اس میں اپنی قدرت کا اظہار کرایا، دیکھو جی میں ہر چیز، میں مالک ہوں، بادشاہ ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جیسے آج کل یہ فائز عیسیٰ قاضی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، تو کچھ نہیں کر سکتا بھائی، 25-28 کے بعد تو تیری بھی ٹرم پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں زمین و آسمانوں کا، میں جو چاہتا ہوں کریٹ کر دیتا ہوں، بنا دیتا ہوں، پیدا کر دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ اب اللہ کی ترتیب دیکھو، پہلے کیا بتایا؟ جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کر دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کر دیتا ہوں۔ آگے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں، بیٹے بھی دیتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا، بانجھ کر دیتا ہوں۔ اب وہ بغیر اولاد کے رہیں گے۔ انہ علیم قدیر، کہ بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، علیم ہے اور قدیر، قادر ہے ہر چیز پر۔ آج پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے نا، آج کل دن منایا، فادرز ڈے، مدرز ڈے، فلانا ڈے فلانا ڈے، تو آج بیبی گرلز ڈے ہے، بچیوں کا عالمی دن ہے۔ 11 تاریخ 11 اکتوبر کو ساری دنیا میں بیبیز گرلز ڈے منایا جاتا ہے، کہ بچیوں کا عالمی دن، بچیاں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ اب یہ بیبیز گرل ڈے بناتے ہیں دنیا والے، ویسٹ والے، یورپ والے، ہمارے ہاں بھی اس کا رواج پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید 25ویں پارے میں سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ بچیوں کا تو زمانہ ہی زمانہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ظاہری دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اور جب عورتوں کو زندہ، بچیاں پیدا ہوتے زندہ دفنا دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حکم سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں کو مقام اور مرتبہ اور عزت عطا فرمائی۔ خطبہ حجت الوداع کو لے لیجئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو،
اور ایک بار نہیں فرمایا، 3 بار فرمایا اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ عورت میں 4 چیزیں ہیں: ماں، بہن، بیوی، بیٹی۔ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، چاروں آ گئے۔ چاروں رشتے کتنے عالی شان۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ ایک شخص کئی شادیاں کرتا تھا اسلام سے پہلے، اس کی کئی بیویاں ہوتی تھیں۔ وہ بندہ مر جاتا تھا تو اس کے بیٹے نا اس کی بیویوں کو بانٹ لیتے تھے جو اس کی مائیں ہوتی تھیں۔ کوئی ایک سگی ماں ہوتی تھی، باقی سوتیلی مائیں ہوتی تھیں۔ وہ بیویاں ان کے اپنے باپوں کو، یہ والی میں لوں گا، یہ والی میں لوں گا، یہ والی میں لوں گا، اور لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں اس میں۔ ماؤں کے ساتھ اپنی جو ہے نا، یعنی سوتیلی ماں بھی ہو نا، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، کیونکہ اس کا آپ کے باپ کے ساتھ نکاح ہوا اور ازدواجی تعلق قائم ہو گیا، تو اب وہ ہمیشہ کے لیے اس بندے پہ، اس بیٹے پہ حرام ہو گئی، جس کا کہ وہ والد تھا یا بیٹا جو تھا نا، اس کی اب باپ کی بیویاں ساری اس پر حرام ہیں۔ تو اسلام سے پہلے عورتیں یعنی بیویوں کو، اپنے باپ کی بیویوں کو بیٹے بانٹ لیا کرتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے۔ خواتین کو جائیدادوں میں حصہ نہیں تھا۔ جب ان کے مخصوص ایام آتے تو ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا، چلو تم ناپاک ہو گئے، ہٹو، نکلو، باہر نکلو۔ وہ بیچاری گلیوں میں ادھر ادھر بے سر و سامان گھوما کرتی تھی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ آپ ذرا تصور تو کریں، بیٹی کا پتہ چلتا تھا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بندہ چھپ جاتا تھا، دائی بتاتی تھی، ہوئے تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی، دفنا دے، لے جا، مار دے گا، پھینک گا اس کو۔ بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مدینہ دکھائے، مکے میں آپ جائیں گے نا، اب نیا حرم جو ایکسٹینشن ہوئی ہے نا اس طرف، یہ جو جبل عمر پہ 3-5 انہوں نے ہوٹل بنا، اس سے آگے آئیں، سیپکو کا پہلے وہاں بس اڈا تھا، لال بسوں کا، اب ادھر اور بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ یہ ادھر لیفٹ سائڈ پہ آپ کی اگر کعبے کی طرف منہ کریں تو سیدھے ہاتھ پہ نیا ایکسٹینشن بنا ہے، اور الٹے ہاتھ پہ ایک تقریباً 5 فٹ کی دیوار، باؤنڈری وال ابھی بھی لگی ہوئی ہے۔ اندر آپ دیکھیں گے، میرا خیال ہے وہ کوئی 5 سے 100 گز 800 گز کا ایک اندر پلاٹ ہے پورا، اور اس کے اندر آپ کو ایک نا اونچا قبر کہہ لیں، آپ اسے تعویذ کہہ لیں، وہ قبر یوں پتلی سی کھڑی ہوئی آپ کو ملے گی۔ یہ قبر کس کی ہے؟ اچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس جگہ کا نام ہے قبۃ الشبیکہ، شبیکہ کا قبہ، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ بہت کوشش کی سعودی حکومت نے کہ اس کو ختم کر کے یہاں پہ بھی ہوٹل بنا لیا جائے، لیکن ابھی تک کر نہیں سکے بہرحال وہ لوگ۔ قبۃ الشبیکہ، باہر کچھ نہیں لکھا ہوا، گیٹ لگا ہوا ہے جال گرلوں والا، اب وہ بھی انہوں نے بند کر دیا، پوری باؤنڈری وال کر دی۔ میں ابھی بھی گیا تھا، اس دفعہ دیکھ کر آیا ہوں، لیکن وہاں کھڑے نہیں رہنے دیتے، دیکھنے نہیں دیتے، فوٹو نہیں لینے دیتے، وہاں گارڈز کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں حضرت سیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مزار مبارکہ ہے، وہ جو ایک ہی قبر آپ کو اس میں نظر آئے گی، وہ بی بی سیدہ کون ہے؟ سمیہ۔ یہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، اور حضرت یاسر کون؟ جو حضرت عمار کے والد، عمار بن یاسر، نام سنا آپ لوگوں نے؟ عمار بن یاسر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے، حضرت عمار بن یاسر سے بھی، حضرت یاسر سے بھی، اور بی بی سمیہ سے بھی۔ بی بی سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ اسلام کی راہ میں پہلی شہید ہونے والی خاتون بی بی سمیہ تھی۔ یہ ابو جہل کی لونڈی تھی، غلام تھی، کنیز تھی ابو جہل کی۔ اس بے شرم بے غیرت انسان نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنے ظلم کیے،
دی ڈان آف اسلام کسی کو یاد ہے؟ میں بہت چھوٹا بچہ تھا، 55 سال تو میری عمر ہے، شاید میں 4-5 سال کا ہی تھا اس وقت، سنا تھا مصر نے بنائی تھی دی ڈان آف اسلام ایک فلم، اس میں مسلمانوں کے بہت ظلم و ستم دکھائے تھے. اس کا ایک خاتون کا دکھایا تھا، ادھر سے ہاتھ رسیاں باندھی، ادھر ہاتھ پہ رسیاں باندھی، اور پھر دونوں طرف سے کھینچ کے وہ اس کو چیر دیا گیا تھا. یہ کہتے تھے کہ یہ بی بی سمیہ تھی، ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا تھا کہ آپ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا. ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں ابو جہل نے نیزہ مار کے نا آپ کو شہید کیا تھا. اتنا ظلم ہوا. اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے تھے اور آپ کے اوپر بھی اتنا ظلم کیا کرتا تھا کہ وہ سینے پہ پتھر جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ آپ کو دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا کر آپ کے اوپر سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا. بہرحال اسلام بڑی مشکلوں سے پھیلا بھائی، بڑی قربانیاں دے کے پھیلا. ہماری طرح نہیں ہے پنکھوں میں چل رہے ہیں، سولر چل رہے ہیں، جنریٹرز چل رہے ہیں، لائٹ گئی ہے نہیں گئی ہے، ہم عیاشی میں پھر بھی ہم روئی، ہمارے رونے ہی نہیں ختم ہوتے. بہرحال بچیوں کو اسلام نے عزت دی، فیمیلز کو ماں کہا تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی کہ بھئی یہ تمہاری ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا احترام کرو. آج کے دور میں کیا ہم احترام کر رہے ہیں اپنی ماں کا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ بہن فرمایا یہ تمہارے لیے تمہاری مونس ہے، تمہاری بہن اور بھائی آپس میں ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اب نہیں ہے، بہت کم ہو گیا اب، لیکن پھر بھی ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چیزیں شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا پردے بھی رکھتے ہیں. بہن اللہ کی رحمت ہے. پھر فرمایا بیوی یہ تمہارا لباس ہے. بیوی اور شوہر کو فرمایا لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس. اور لباس کا کام کیا ہے؟ یہ دیکھو جی لباس بڑا اچھا پہنا ہوا ہے. لباس سے کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی آتی ہے. لباس آپ کے عیب کو چھپا کے آپ کو خوبصورت کر دیتا ہے. تو شوہر کو بیوی کو خوبصورت کرنا ہے، بیوی نے شوہر کو خوبصورت کرنا ہے. نہ کہ نہیں جی میرا شوہر سے بڑا ہی بغیرت ہے اور فلانا ڈمکانا ہے، دیتا ہی نہیں کھانے کو. میں نے فلانا بولا یہ نیا سوٹ لینا ہے، وہ بول رہا ہے نہیں جی بڑا مہنگا ہے، میں تو نہیں دلاتا. اور جی میرا شوہر تو بڑا بے شرم ہے، اور وہ اپنی بیوی کے وہاں دوسروں کے سامنے دوستوں کے سامنے روتا رہتا، میری بیوی تو میں پوچھتی نہیں ہے، روٹی نہیں پکا کے دیتی، اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ فونوں پہ لگی رہتی. فوراً ایک دوسرے کے پردے کھولنے شروع ہو جاتے. تو بیوی کیا ہے؟ لباس ہے. لباس کے 3 کام ہیں: خوبصورت کرنا، عیبوں کو چھپانا. دوسرا حوادث زمانہ سے چھپانا. جو حالات گرمی سردی ہے ہم لباس پہن لیتے، گرمیوں میں ٹھنڈا لباس، سردیوں میں گرم لباس. حوادث زمانہ سے بچاتے. پھر عیب چھپاتے ہیں لباس آپ کے، آپ کو خوبصورت بناتا ہے. حادثات سے، موسمی اثرات، ان چیزوں سے بھی بچاتا ہے. اب اگر یہ تینوں چیزیں ہمیں اپنی شادی شدہ لائف میں نہیں مل رہی تو اٹ مینس کہ ہم میں کہیں غلطی ہے، ہم میں کہیں خامی خرابی ہے. اور چوتھی چیز ہو گئی بیٹی. ہائے ہائے ہائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب کہیں سفر پہ جاتے نا، سب سے آخر میں جب مدینے سے نکل رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے میرے صحابہ تم پہنچو میں آ رہا ہوں. یا رسول اللہ کہاں جانے؟ فرمایا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سے ملنے جا رہا ہوں. اپنی بیٹی سے ملنے جاتے، ملاقات کرتے، ہاتھ پکڑتے. آپ اپنے آج کل مولویوں کے، علماء کے، پیروں کے ہاتھ چومتے ہو. چومو، میں منع نہیں کرتا لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا ہے. اب حضور نبی کریم علیہ السلام سیدہ کائنات کا ہاتھ چومتے ایسے ہتھیلی کا پچھلا سا اور آنکھوں سے لگاتے. پھر بی بی صاحبہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ابا کا اپنے رحمت للعالمین کا مبارک ہاتھ دیتی، چومتی، اپنے ماتھے سے، اپنی آنکھوں سے، چہرے سے مت کرتی. میرے باپ کا ہاتھ ہے، اس کا ثواب ملتا ہے. ہم میں سے کتنے اپنے والد کا یا اپنی والدہ کا ہاتھ چومتے ہیں؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا. الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے، الحمدللہ آخر وقت تک 2004 میں جب میرے والد کا انتقال ہوا میری گود میں ہوا. الحمدللہ میرے والد صاحب کا، میرے گود میں میرے والد صاحب کا سر تھا، کلمہ پڑھ کے میرے والد کا انتقال ہوا. الحمدللہ میں اپنے والد کا ہاتھ چوما کرتا تھا. فخریہ بتاتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ سعادت نصیب کی تھی. الحمدللہ میں اپنی ماں کے ہاتھ چوما کرتا تھا.
الحمدللہ پاؤں بھی چومتا تھا. وہ لیڈی ہوتی تھی سوچی تھی نا, یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے ثواب کمایا, بھائی آپ بھی کماؤ, نعمتیں ملتی ہیں, ہم نہیں چومتے نا آج. ابے یار یہ کیا بات ہے, ابے ماں کے باپ کے ہاتھ پاؤں چومو, ثواب ملے گا, وہ راستے کھلیں گے, وہ نعمتیں ملیں گی, روزی میں آسانی ہو جائے گی, لیکن ماں باپ کے ہاتھ تو چومو. میرے آقا نے فرمایا بیٹیاں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں. بیٹیاں, جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں, ایک روایت میں 3 بیٹیاں ہوئیں, اور وہ بڑی ہوئی, اس نے ان کی اچھی تربیت کی, اور پھر وہ اپنے گھروں کی ہو گئیں, تو وہ جنت میں, وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا, انگلیاں ملائیں حضور نے, اس طرح دونوں انگلیاں بیچ والی ہوتا ہے, فرمائے وہ اس طرح میرے ساتھ قیامت والے دن, جس دن بہت زیادہ محشر کا سما ہوگا, 1.25 میل پر سورج, تانبے کی زمین, لباس نہیں ہوگا جسم پر, پسینے ہی پسینے. فرمایا وہ یہ بندہ ایسے میرے ساتھ ہوگا جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہوگی اور ان کو اپنے گھروں پہ. اور اس دوران ایک اور ابن ماجہ شریف کی روایت کہ جس کو اپنی بیٹیوں کے پروان چڑھانے میں مشکلیں, مصائب, آلام, مصیبتیں جس نے اپنی جو ہے نا جھیلی ہوں گی اور اس پر صبر کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالی ان بیٹیوں کو اس کے یعنی اس شخص کے اور جہنم کے بیچ میں ان بیٹیوں کو آڑ بنا کے کھڑا کر دے گا, وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کا وہ شیلڈ بن جائیں گی اس کے لیے. آج جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ منہ ناک چڑھاتے ہو نا, ہے بیٹی پیدا ہو گئی, مائیں کہتی یہ کیسی عورت تو شادی کر کے لایا ہے, ایک کے بعد بیٹی, دوسری بیٹی, تیسری بیٹی, 6 بیٹیاں ہو گئیں, 5 بیٹیاں ہو گئیں. تو کیا ہو گیا بھائی, آپ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے اوپر کوسچن کر رہے ہو, سوال کر رہے ہو. اللہ کیا فرما رہا ہے, میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, کیونکہ میں مالک ہوں, زمین و آسمان کا بادشاہ ہوں, میری ملکیت, میری ملوکیت کو کسی قسم کی کوئی زوال ہی نہیں ہے. مجھ پر سوال کرتے ہو, میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا؟ تو جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ ناک منہ چڑھاتے ہو, ماتھوں پہ سلوٹے لاتے ہو, ڈرو اس دن سے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے. اچھا جی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اب نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی, ابھی بھی زندہ درگور ہوتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں بیوی کا, اوئے ڈاکٹر نہیں بتاتی, ہو جی اس کے اندر تو بیٹی ہے, ڈی این سی کر دو جی, ایبورشن کر دو, ضائع کر دو. نعوذ باللہ من ذلک. کل قیامت کے دن رسول خدا علیہ السلام پر نازل شدہ قرآن مجید میں آیت ہے, مفہوم عرض کرتا ہوں ترجمے کا, اس سے پوچھا جائے گا بے گناہ بچی سے, تو کیوں ماری گئی, تجھے کیوں قتل کیا گیا, تیرا جرم کیا تھا؟ وہ کہے گی میرا جرم یہ تھا کہ میں بیٹی تھی, میں فیمیل تھی, مجھے پیٹ ہی میں مار دیا گیا, ماں کے پیٹ میں ہی مجھے قتل کر دیا گیا. بچ جائیں گے کیا؟ نہیں بچیں گے. توبہ نہیں کی تو نہیں بچیں گے. آج زندہ درگور, آج میں نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں آخری 5 منٹ. نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ موبائلوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لائنیں سیٹ کرتے ہیں, 13, 14, 15 سال کی بچیوں کے ساتھ سیٹنگ بناتے ہیں. اور بچیاں ہمارے ہاں, ہمارے معاشرے کی بچیاں ہوتی ہیں جی پہلی دنیا, ہماری لائف کی پہلی محبت ہے, اور ساری زندگی, وہ تو ابھی خود 15, 20, 18 سال کا بچہ ہے, اور وہ آپ کے ساتھ لائن سیٹ کر کے وہ ٹائم پاس کرتا ہے. اچھا مجھے یہ دکھاؤ, مجھے یہ دکھاؤ, ویڈیو پہ کیا کیا دیکھتے ہیں آپ سب کو پتا ہے. اور بیچاریوں بچیوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں. خود تو ابھی 25-30 سال میں جا کے شادی کرنی ہے, اسٹینڈ ہوگا, کاروبار بنائے گا, ماں باپ کے لیے گھر لے گا یا جو بھی کرے گا, اس کے بعد جا کر جب اسٹینڈ ہو جائے گا, اچھی طرح اپنا فیوچر اورینٹیڈ ہو جائے گا, اس کے بعد جا کے وہ کسی سے شادی کرے گا. اس سے پہلے تمہارا کیا حق ہے نوجوانوں کہ تم 14, 15, 18 سال کی بچیوں کے ساتھ ان کا استحصال کرتے ہو, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہو؟ بچ جاؤ گے. یہ 2 کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے ادھر, کرامن کاتبین, سب ریکارڈ ہو رہا ہے, سب ڈیٹا سیو ہو رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں گھبرائے ہوئے ہیں نا لوگ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کیا کر رہا ہے. چیٹ GPT 4 کسی نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوتا. اور بھائی ایک کام کی چیز ہے, اس سے کام اٹھاؤ, فائدہ لو. میرے پاس کاروبار نہیں ہے, اس کو بولو جی مجھے بتائے کاروبار. یہ سارا میرا آپ کا ڈیٹا جمع کر کے, اور یہ جمع بھی کس نے کیا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس نے بنایا ہے, کس نے ایجاد کیا, پتا ہے آپ لوگوں کو؟ کس کو پتا ہے؟
چلو یہ جو سوال بتاؤ جس کو پتا ہے ہاتھ اٹھائے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس نے ایجاد کیا ہے؟ 2009 میں کیا. چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں. نہیں پتا. سب ہمارے ترم خان یہاں ایک سے ایک فنٹر بیٹھا ہوا ہوگا, میرے کو یہ پتا ہے, میرے کو یہ پتا ہے, میرے کو یہ پتا ہے. جو پتا ہونے کی بات ہے ککھ نہیں پتا اس کے بارے میں. مصطفیٰ سلیمان کا نام سنا ہے؟ مراکشی مسلمان نوجوان لڑکا, ایٹ دی ایج آف 29, 29 سال کی عمر میں 90 میں پیدا ہوا تھا. 2009 کے اندر اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجاد کر کے مارکیٹ کر دیا تھا. اس سے پوچھا, جب یہ بل گیٹ سے بھی اس کی ملاقات ہوئی اور یہ مارک زکربرگ وغیرہ سے بھی جب اس کی بات چیت ہوئی تو اس سے پوچھا تو نے کہاں سے لیا؟ بولا میں نے تو سارے کا سارا قرآن مجید سے اٹھایا ہے. یہ اللہ نے کہہ دیا میں نے تمہارے پاس یہ رکھ دیے کرامن کاتبین. کہتا ہے آئی واز انسپائرڈ, آئی واز موٹیویٹڈ بائی دا کرامن کاتبین. مجھے کرامن کاتبین نے موٹیویٹ کیا کہ یار ریکارڈ کرو, اللہ ریکارڈ کرے ہمارا ڈیٹا, ہم بھی ریکارڈ کریں. تو اس نے کہا میں نے پھر اس کے اوپر کام کیا, میں نے وہ جو ہے نا ڈیوائسز بنائے, ریکارڈنگ شروع کر دی, آج سب کا ڈیٹا میرے پاس ہے. تو یہ جو ہم نوجوان ہمارے, میں تو بڈھا ہو گیا, وہ نوجوان جو لڑکے آج کل کر رہے ہیں, بڈھے بھی بڑے, کیا بولوں اب میرے منہ سے الٹا سیدھا نکلے گا. پھر آج کے بوڑھے کو بھی جو ہے نا بہت مستی چڑھی ہوئی ہے. ہر ایک لکھا ہوا بیٹھا ہوا تھا, مولوی ہو یا وہ غیر مولوی ہو, لگا ہوا ہے اس کو یہ استاد دوستوں کو پھر شیئر کر دیتے کیسی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کرو جو کرنا کرو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانما الیکم لا ترجعون, اور کیا تم میرے پاس پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ کہہ رہا ہے آؤ گے, میرے پاس ہی آؤ گے. پھر تمہارے نام اعمال تمہارے ہاتھ میں دیے جائیں گے, پڑھو سب کے سامنے. آج تم کسی کے سامنے, اپنے ماں باپ کے سامنے اپنا نام اعمال نہیں پڑھ سکتے, اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیسے اپنے یہ گناہوں کے نام اعمال پڑھ کے سنائیں گے؟ شرمندگی نہیں ہوگی؟ تو آج بچیوں کے ساتھ استحصال کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ لائنیں سیٹ کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اور پھر بولتے ہیں یار پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی, ہمارا کام ہی نہیں ہو رہا. اور کر کے کیا کیا آ رہے ہیں ہم, گناہ کر کے ہم دن رات کالی کر رہے ہیں, اللہ کے غضب کو ابھار رہے ہیں. ابھی مجھے کہا کسی نے کہ بھائی وہاں بڑی بارش ہوئی ہے کل, وہ سپر ہائی وے پہ بہت, ادھر 41 ڈگری چل رہا ہے. اللہ نے قیامت کی نشانیاں رسول نے بتا دی ہیں, بے موسم کی بارشیں ہوں گی. ابے قیامت قریب ہے بھائی, ماں باپ کی عزت نہیں ہوگی, ہو رہی ہے, اس کا مطلب قیامت قریب ہے. ایک دم بٹن سوئچ آف ہوگا. حضرات ضروری اعلان سماعت فرمائیں, سید شہریار داؤد ول سید محمد داؤد کا انتقال ہو گیا ہے. نماز جنازہ فلانی تاریخ اتنے بجے فلانی مسجد میں ادا کی جائے گی, پہنچ جائیے گا. ایک دم تھک کر کے ہمارا بٹن آف ہونا ہے. غسل بھی پتہ نہیں ہمیں صحیح دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. کفن آئیں گے اور جلدی کرو بھائی جلدی کرو, گرمی ہے, لاش خراب ہو رہی ہے, جلدی کرو جلدی کرو, جلدی. یہ ناز اٹھانے والے کندھے پہ اٹھائیں گے اور لے جائیں گے قبر میں دبا کے آ جائیں گے. جلدی یار مولوی صاحب مختصر دعا کرو یار, بڑی گرمی ہو رہی ہے. دعا بھی صحیح نہیں کریں گے, چھوڑ چھاڑ کے مٹیاں ڈال کے ہم کو آ جائیں گے. فرشتہ پھر ہم پر مٹیاں جو واپس آتے ہیں نا, ہم پہ پھر قبر کی مٹی اٹھا کے پھینکتا ہے, کہتا ہے لوگوں جاؤ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جاؤ, بھول جاؤ تم موت میت کو. ہم بھولے میں ہیں, ہم سب اپنی موت بھولے میں ہیں. قبر میں کوئی چیز لے جانے کی ہے وہ ایمان ہے, ایمان سلامت لے جانے کی ہے. آج ہم اپنے بچے بچیوں پر رحم کر لیں, اپنے والدین کا احترام کر لیں, اپنے بڑے بزرگوں کا عزت کر لیں. خدا کی قسم یہ ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے کافی ہے, اور ہم ایمان سلامت قبر میں لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جلد از جلد ایمان پر عافیت والی موت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت عطا فرمائے.